بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سامعین، ایک یہودی کو رسول خدا سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک میرا قرض آپ واپس نہیں کریں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھنے کو تیار ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کی کارروائی سے روک دیا اور فرمایا، آپ دور چلے جائیں۔ حکم رسول کے تحت صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحہ بہ لمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اطہر سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود بھی آپ نے کسی طرح کے غصے کا اظہار نہیں کیا اور کوئی سخت جملہ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ پھر رات چھا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات بھی وہاں بسر کی اور پھر فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی یہ جرأت کہ آپ کو یرغمال بنا کر اپنے پاس بٹھا لے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی ہم پیمان یا کسی اور پر ظلم کروں۔ یہ سن کر یہود نے کلمہ اسلام پڑھا اور کہا، میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، بلکہ اس ذریعے میں آپ کے پیمانہ صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے تورات میں آپ کی یہ صفت پڑھی تھی کہ محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا، طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا، وہ تنکو، سخت مزاج اور بیہودہ گوئی کرنے والا نہیں ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہے گا۔ اس لیے میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات نے بالکل سچ کہا تھا۔